بادشاہ خوش نہیں تو وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کی دو مشاغل تھے، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور ابشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی، وہ رات کٹیا میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین اور کپڑے لتے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، کیا لگایا، لکڑی کی کڑھائی پینے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، آپ اب کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ حکم جاری کرے، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میرے سلطنت میں دوڑو۔ تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا یوں زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہاتھ آنے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گئی۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اس سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں اب کلیہ انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے، کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، بلد، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ ریڈیو کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کا فوراً بات کہیں گے، تم پڑھے لکھ کے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکے لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑ روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے، اور مٹھائی سے شوگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے کیوں شادی کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پراٹ کا نشانہ بننے والا عموماً یہ جواب دیتا ہے، بھائی جان، میں واپس زمین گرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے، وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔
वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैं आपको या इंसान की एक खामी भी बताता चलूँ, कामयाबी में सरतोड़ मेहनत हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। पहला नंबर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत को हासिल होता है। आपकी मनसूबाबंदी गलत है। आप पहाड़ पर खजूर लगाना चाहते हैं या सहारा में चावल उगाना चाहते हैं तो ख्वाह कितनी मेहनत कर ले, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। दूसरा, आप में अगर सलाहियत नहीं है, आपने अगर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, आपने अगर टास्क के लिए तैयारी नहीं की, तो भी आपको ख्वाह कितनी भी सरतोड़ मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ज़मीन गिरने वाला भी मनसूबाबंदी और सलाहियत दोनों से आई था, चुनांचे इसने दूसरा फैसला भी गलत किया। इसने सरतोड़ कोशिश की, टान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो इसके बावजूद दीवानवार दौड़ रहा था। वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इसके फेफड़े फट गए, इसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो इसके बावजूद भागता रहा। वो बालाखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन गोल पर पहुंचने के बाद इसने लंबी हज के लिए जमीन पर गिरा, तड़पा और अपनी जान अपरीन के हवाले कर दी। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवीश ने अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से इसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और इस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत। हिर्स की व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं है। मैं शेर से कुछ दूर पहाड़ पर रहता हूँ, पल खाता हूँ और नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन खुश हूँ क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जब आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के एहसास से देखिए, ये शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इसके पास मकान भी होगा, बीवी बच्चे भी, कपड़े भी, सवारी भी, दाल अनाज भी और ज़मीन जायदाद भी, लेकिन ये इसके बावजूद ज़मीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि अपने अंदर के लालची इंसान को काबू में न रख सका। ये दीवानवार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता और कभी आपको अर्ज भिजवा देता है। किस्मत ने 11वीं की इसकी लॉटरी निकल आई, आपने उसे ज़मीन गिरने की इजाज़त दे दी। ये भागा, इसकी लालच भी इसके साथ ही दौड़ पड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में क़नाअत कर लेता, ये रुक जाता, ये जो हासिल हो गई इस पर इक्तफा कर लेता, ये शुक्र अदा करता और ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता, तो ये नेमत इसके लिए काफ़ी होगी। लेकिन ये लालच के बूढ़े से न उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवीश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत। हिर्स और खुशी दोनों सुल्ताने हैं, ये इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को तलाक देना हो।